سے واپس ہوئے تو میں حقیقت آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جتنے بڑے ماشاءاللہ اولیاء جی ہیں، جتنے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے دل ان سے کہیں بڑے ہیں، اور جتنی وہ ہم پہ شفقت کرتے ہیں ہمارے دل میں ان کی محبتیں اس سے زیادہ اور بڑھ جاتی ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں کہ محبتیں اور عقیدتیں ایسی فصلیں ہوتی ہیں کہ ان کی جتنی کٹائی کریں وہ اور بڑھتی ہیں۔ اولیاء جی ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک مینارہ نور ہیں، وہ حق گوئی اور بے باکی کا کاروبار کرتے ہیں، اور اولیاء جی ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کرنی چاہتا تھا کہ اندر آنا منع ہے، جو زیر نظر کتاب ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں کہہ کے میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور اولیاء صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ خامہ فرسائی کریں۔ تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہیں اس کتاب کی۔ دراصل ہوا یہ کہ سعد اللہ شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں، تو وہ ایک انٹرنیشنل میگزین نکالتے ہیں، اس میں میرے مضامین چھپتے تھے، روزنامہ پاکستان میں۔ تو ان کا انتخاب انہوں نے کیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ صرف کالم ہو تو بہتر ہے، وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ ہیومر کا بھی اس میں حصہ ہے، گل افشانی گفتار کے نام سے، اور اسی طرح پہلے کچھ جذباتی مضامین ہیں۔ میں نے اولیاء جی سے ملا تو میں نے کہا اولیاء جی، یہ ڈرتے ڈرتے میں نے کہا وہ بڑے افسر ہیں تو ہم مقتدی ہیں، بلکہ ان کے مقتدی ہوں، اور میں اگر ان کا امام ہوں اور وہ خدا نخواستہ میرے مقتدی ہوں تو صورتحال میرے خیال میں ایسی ہو جائے گی جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تیرا امام بے سرور، تیری نماز بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو میں نے اولیاء جی سے کہا کہ یہ جو مضامین ہیں ان میں ذرا کچھ ایموشنل سی تحریریں ہیں، تو فرمانے لگے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایموشنل ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا بلکہ ذائقہ ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ تو بڑی ان کی کرم نوازی۔ اس کا تیسرا حصہ جو کتاب کا ہے اس میں کوئی 8-10 ملکوں کا سفر نامہ ہے، تو اس میں سنگاپور، ہانگ کانگ اور اس سے آگے ایک بہت خوبصورت ڈریم لینڈ جزیرہ ہے میکاؤ، اس کے خمار آلودہ ساحل کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح اس میں کافرستان کی کچھ وادیوں کا ذکر ہے۔ بہت میں نے سوچا کہ منظر کشی جس طرح سے ہو سکتی ہے اس طرح سے نہ ہوئی۔ میرے ذہن میں اولیاء جی یہ چیز ہوتی ہے کہ سفر نامہ جو اس میں 4 خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں واقعی ایک منظر کشی اور تصویر کشی ہونی چاہیے کہ قاری پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ وہ اس وطن میں، اس ملک میں، اس قوم کے بہت قریب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو علاقہ میں دیکھتا ہوں جا کے اس کی تھوڑی سی تاریخ مجھے بیان کرنی چاہیے، قاری کو پتہ چل جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں ایک کہانی پن ہونا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں کہانی پن کے ساتھ ایک دلچسپی قاری کے دل میں ہوتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مسافر کو اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے۔ میں نے کوشش کی کہ یہ اصل میں اس میگزین کا مزاج تھا کہ اس میں ذرا بہت زیادہ ایکسپلینڈ جو سفر نامہ تھا وہ نہیں لکھا جا سکتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے کالموں کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ تو اس کے آخر میں ملائیشیا کا ایک سفر نامہ ہے، وہ بڑی خوبصورتی سے اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں تو وہ KL میں رہتے ہیں، یعنی کوالالمپور میں، پچھلے 20 سال سے وہ مقیم ہے۔ تو وہاں ایک ملائیشین لڑکی سے ان کی دوستی ہوگی، پھر شادی ہوگی، تو انہوں نے ہمیں 2-3 دفعہ بلایا۔ تو وہ ہماری جو بہن ہے، ہماری بابی جو ہے، ان سے میں نے کہا کہ ہاؤ یور فرینڈشپ واز گوئنگ آن ود ارشد، تو شی سیڈ دیٹ آئی واز ورکنگ آن اے فارمیسی، آئی واز سیل گرل on that pharmacy, and when I received a wrong call from Arshad, تو اس سے دوستی بڑی، تو میں نے اس کے بابی سے کہا that wrong call proved a right call for your all life۔ تو بابی جی نے مجھے جب بتایا تو میں نے پوچھا کہ پھر کیسے آپ نے ہمارے بھائی کو پایا؟ بڑے خوبصورت ماشاءاللہ نوجوان، بڑے ہائٹ، بڑی ہینڈسم نوجوان۔ تو بھابھی ہماری کہنے لگی کہ جب میں نے پہلی دفعہ ارشد کو دیکھا تو میں I ran away from the other side of the road and I was thinking that I should not meet ارشد۔ میں نے کہا بھابھی جی یہ کیوں آپ نے سوچا؟ تو انہوں نے کہا کہ I was thinking that I was not equal to ارشد۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا، میں نے کہا بھابھی جی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، آپ کہتی ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ باقی یہ جو ایموشنل آپ تحریریں اس میں پڑھیں گے، اس میں یہ تھا کہ میں اللہ لورز کے بہت قریب کیا۔
میں نے ڈاکٹر سغرا صاحبہ سے بھی پوچھا جب ہم ان سے ملے کہ آپ نے صوفیزم میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ آپ نے صوفیزم میں پی ایچ ڈی کی تو اس میں کیا آپ نے کیا اس میں پایا آپ نے ایک چینج پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے اور اس کے بعد؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے ساری عمر یاد رہے گی، کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے صوفیزم پر پی ایچ ڈی کی تو میرے اندر کی جتنی بھی درستگی اور سخت پن تھا وہ ایک نرمی اور ملائمت میں بدل گیا۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے تو ہم نے یہ جانا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اوریہ جی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لو، تو اللہ والوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کو مان لو بھی اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ اللہ کی مان لو۔ اللہ کی مان لو۔ بہت خوبصورت باتیں ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار صاحب کر رہے تھے، اور پوری داستان انہوں نے جناب اوریہ مقبول صاحب اور سغرا صدف صاحب کو ملنے کے حوالے سے چھیڑی، اور سب بڑے لطف اندوز ہوئے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنے میں ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور مجھے شہزاد احمد صاحب کا آج ایک شعر یاد آ رہا ہے: بے ہنر ہاتھ چمکنے لگا سورج کی طرح، بے ہنر ہاتھ چمکنے لگا سورج کی طرح، آج ہم کس سے ملے آج کسے چھوائے، بے ہنر ہاتھ چمکنے لگا سورج کی طرح۔ یہ تھے ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی پور چٹھا ایک چھوٹا قصبہ ہے، چھوٹا شہر ہے، یہ چھوٹے شہر کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، اور میں ہمیشہ ان کی صحبت سے اور ان کی رہنمائی سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تو اگلے مضمون نگار جو سرگودا سے تشریف لائے، بڑے ہی خوبصورت شاعر، 3 کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں شاعری کے حوالے سے۔ زرد موسم کا عذاب، ابھی آنکھیں سلامت ہیں، ہوا کو بات کرنے دیں۔ تو بلا تاخیر یوسف خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مضمون پیش کریں۔ یوسف خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمانان گرامی اور عزیز دوستو، اگر ہر لفظ میں کردار بولے، اگر ہر لفظ میں کردار بولے تو پھر بولے کوئی 100 بار بولے، اگر ہر لفظ میں کردار بولے تو پھر بولے کوئی 100 بار بولے، گواہی آنسوؤں میں دھل کے آئے کبھی جب صاحب اسرار بولے۔ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ڈار کی کتاب اندر آنا منع ہے، وہ باہر سے دیکھا، ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت تصویر نے پوری کتاب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت تصویر نے پوری کتاب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ تصویر اتنی باروب ہے کہ کتاب کا نام اندر آنا منع ہے شاید تکلفن لکھ دیا گیا ہے۔ اس تصویر کی دلکشی اور جاذبیت ایسی ہے کہ اس کے عقب میں جو دنیا آباد ہے وہاں تک رسائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یعنی حسن انسان سے نپٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ کتاب پر انتہائی محترم ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی رائے اور جناب سعد اللہ کی تحریر نے بھی کتاب کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دی۔ میں کافی دیر تک اس کتاب کے سوری حسن کی گرفت میں رہا، تاہم یہ خواہش بار بار سر اٹھاتی رہی اور تجسس بڑھتا گیا کہ کسی صورت یہ بورڈ اتر جائے اور اندر جانے کی اجازت مل جائے۔ اسی بے قراری میں کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور سوچتا رہا
کہ یہ کیسا گھر ہے جس میں کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ، یہ کیسا گھر ہے جس میں کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ، ہواؤں کا گزر شاید کسی روزن سے ممکن ہو، مگر اس گھر کی دیواروں پہ لکھے حرف، گھر کی چار دیواری کے اندر جس قدر کوہرام ہے ان کی کہانی ہے۔ ادھورے خواب، تشنہ آرزوئیں گھر کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں، واپس لوٹ جاتی ہیں، مسلسل خاموشی ہے، روح کا عالم ہے، عجب ایک نوحہ خانی ہے، یہ کیسا گھر ہے جس میں کوئی کھڑکی ہے نہ دروازہ۔ میری خوش بختی کے عزیزم قمر ریاض کا فون آ گیا، میری مشکل حل ہو گئی۔ میں نے یہ بورڈ اتارنے یا وقتی طور پر ہٹانے کی بات کی تو قمر ریاض نے کہ جس کے پاس ڈاکٹر صاحب نے مختار نامہ عام جمع کرا رکھا ہے، مجھے بسعد خوشی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرات گرامی، اب میرے سامنے پورا منظرنامہ ہے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی خوف نہیں، میں آزادانہ اس گھر کی راہداریوں میں گھوم رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے، جو مسجد نبی میں اپنے والد کے ہمراہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کائنات سے اپنے والد کے لیے دعائیں کرتا رہا، اور ڈاکٹر صاحب اس معصوم کی توتلی زبان سے ادا ہوتے ہوئے لفظوں کی رم جم میں بھیگتے چلے گئے۔ بچہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے ابو کو صحت دے، انہیں معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ ننھا فرشتہ اپنے والد کے پیچھے دعا کے الفاظ دہراتا جا رہا تھا، اور والد کی سماعت غیبی پیغامات کے تصور سے آشنا ہوتی چلی گئی۔ آواز سماعت سے ٹکرائی کہ ہر انسان اپنے دل کی زمین کا کسان ہے، تمہیں اس زمین پر یقین کا بیج بونا ہوگا، تمہیں تاروں کی بلندی دیں گے، کثر شیری کے لڑکے والی اپنائیت دیں گے، پنجابی بزرگ والی محبیت بھی دیں گے، اس مزدور والی آنکھیں بھی دیں گے، مگر اپنے دل سے دنیاوی خواہشات کا گند نکالو۔ حضرات گرامی، یہ جن کرداروں کا ذکر ہوا ہے، ان کرداروں سے ڈاکٹر صاحب جب ملے تو ان پر خلوص، محبت اور عشق کے نئے معنی کا دربار ہوا۔ دیار حبیب میں گزرے ہوئے لمحوں کی کہانی میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے تمام داخلی پرت تش تش بام ہو گئے، اور اب اس بورڈ کی کوئی اہمیت نہیں رہی کہ اندر آنا منع ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا عنوان ڈاکٹر صاحب نے اے صاحبان دل رکھا ہے۔ اس حصے کے تمام مضامین میں ہماری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو انسانی تہذیب اور اخلاقی اقدار کے اجلے پن کا مظہر بھی ہے، اور مرتی ہوئی اقدار کا نوحہ خواں بھی۔ بات دل سے نکلی ہے اور دل میں اتر گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر تصنع سے پاک ہے، انداز سادہ اور عام فہم ہے، مگر جذبے کی شدت میں کہیں بھی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب کا مشاہدہ بہت گہرا ہے، اور جزیات نگاری میں انہیں کمال حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک لمحہ کو بھی منظر سے الگ نظر نہیں آتے۔ یہ مضامین کسی تصوراتی ماحول کی یافت نہیں ہے، بلکہ یہ جیتے جاگتے متحرک انسان کی ذات کا پرتاؤ ہے۔ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جو اپنے ماحول کا شاہد بھی ہے، ناقد بھی ہے، اور اس کے خد و خال سنوارنے والا بھی۔ اس کا دل انسانوں کے دکھ درد کو شدت سے محسوس بھی کرتا ہے، اور انہیں کم کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی کرتا ہے۔ ایک ایسا مسیحا ہے جو اپنی ریاضت سے سسکتی ہوئی انسانیت کے زخموں کو پر مرہم رکھنے اور انہیں زندگی کی روشن راہوں سے روشناس کرانے کا جتن کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ وسیع ہے، انہوں نے زندگی کا ایک ایک پل پورے احساس اور بیداری کے ساتھ گزارا ہے۔ ان کا سفر جاری ہے، وہ کھلی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اسے بہت عمدگی سے کہانی کی صورت عطا کر دیتے ہیں۔ قاری ان کی کہانیاں پڑھتا جاتا ہے اور پورے کا پورا ماحول قاری کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بول اٹھتے ہیں، اے میری قوم ذرا سن، اے میری قوم ذرا سن۔ یہ آواز اتنی جاندار ہے کہ سماعت کے قدم رک جاتے ہیں، اور ایک آواز گہرے احساس میں بھیگی ہوئی
آواز فضا میں گونجنے لگتی ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی لاڈلی ملکہ ممتاز محل زچگی کے دوران چل بسی تو شاہ وقت نے اپنی محبوبہ کے لیے کوئی مثالی اور انوکھا کام کرنے کی ٹھانی، جس کا نتیجہ تاج محل جیسی یادگار کی صورت میں نکلا۔ اسی دوران برطانیہ کے کنگ ایڈورڈ کی بیوی بھی بین ہی اسی طرح زچگی کے دوران زندگی کی بازی ہار گئی۔ برطانیہ کے بادشاہ نے بھی اس مسئلے اور اس بے درد جدائی پر بہت غور کیا اور ایک انوکھا فیصلہ کیا کہ جس ناکافی طبی سہولت یا پیچیدگی کی وجہ سے اس کی بیوی اس دنیا سے گئی ہے، اس مسئلے کا مستقل بنیادوں پر سدباب ہونا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ امراض نسواں کے لیے ہر سطح پر چند جدید اسپتال بنوائے جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ بعد ازاں لاہور میں بننے والا کنگ ایڈورڈ کالج اور ہسپتال اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ حضرات گرامی، ڈاکٹر صاحب نے انسانی رویوں کو اپنا موضوع بنایا ہے اور ایک اجلے معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے احساس اور توانائیوں کو وقف کر رکھا ہے۔ ان کی تحریریں ہلکی پھلکی طنز اور واقعاتی دانش کا مجموعہ ہے۔ یہ تحریریں قاری پر غشی طاری نہیں کرتی اور نہ ہی اسے بیزار کرتی ہیں، بلکہ خوشگوار انداز میں سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہی ایک سچے تخلیق کار کی پہچان ہے۔ ہر ایک موسم یہاں موجود، ہر نعمت میسر ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر احساس میں خوشبو رچی ہو اپنی مٹی کی تو پھر سارے جہاں سے دیس اپنا خوبصورت ہے۔ سامعین محترم، یہ کتاب سوچنے والے اذہان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ذرا چشم تصور سے اس منظر نامہ کے خد و خال دیکھیے اور محسوس کیجئے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں ہر شے میں آب و تاب تھی، جلوہ نمائی تھی، جہاں پر رنگ تھے، خوشبو تھی، پھولوں سے مزین لان تھے، سرما کی میٹھی دھوپ جس کی بالکونی پر اترتی تھی، جہاں اجلی سجیلی چاندنی آنگن میں ساری رات محو رقص رہتی تھی، سندرتا ہی سندرتا تھی، مگر اب رہ گزر کی دھول نے اس کے در و دیوار پر تیسی چڑھا دی ہے۔ نہ دروازوں میں رانائی ہے باقی، نہ دیواروں کی میلی اوڑھنی میں ہے کشش کوئی، گزرگاہ ہے، گزرگاہوں کی زد پہ آنے والے گھر بالآخر گھر نہیں رہتے۔ زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ فطرت اپنے رنگ خوشبو سے دھرتی کو معطر اور پرکشش بنانے کی ریاضت میں مصروف ہے، مگر ہم اس اجلی فضا میں جھوٹ، فریب اور مکاری کا زہر بول رہے ہیں۔ ایک لمحہ رک کر اس لذت کا اندازہ کریں جو اجلے معاشروں کے افراد کے حصے میں آتی ہے۔ باہمی اعتماد، بھروسہ اور ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا احترام زندگی کو ایک قابل قدر نعمت کے طور پر ہم پر منکشف کر سکتا ہے۔ اور خود سے سچ بولیں اور اعتماد کے رشتوں کی پرورش کریں۔ آؤ اپنی سی کوششیں کر لیں، کم کسی طور نفرتیں کر لیں، اپنے حصے کی بانٹ کر خوشیاں غمزدوں سے شراکتیں کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ خوبصورت کتاب پڑھیے اور اپنے گرد و پیش میں اتنے پھول اگائیے کہ رنگ خوشبو ہمارا حوالہ بن جائے۔ بصورت دیگر موسم گل بے خیالی میں گزر جائے گا، جب موسم گل کی ستائے گی طلبگاری بہت، اور جب کبھی احساس میں گھل جائے گی یک وستگی، یاد آئے گی کسی کی کرم گفتاری بہت، اور ایک آہ سرد سے برفاب ہو جائے گا دل، سانس لینے میں کسی کو ہوگی دشواری بہت۔ محترم پروفیسر یوسف خالد صاحب جو سرگودا سے خاص تشریف لائے اور بڑے ہی خوبصورت اپنا مضمون پیش کیا۔ انہی کا ایک شعر ہے کہ آؤ اپنی سی کوششیں کر لیں، کم کسی طور نفرتیں کر لیں۔ یہ تھے جناب یوسف خالد صاحب۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ آج کی تقریب کا جو پہلا حصہ ہے تقریب رونمائی ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان جو لاہور سے تشریف لائے جناب اوریہ صاحب اور ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ کی طرف بڑھوں، ایک غزل تھوڑا سی سنجیدگی کے ماحول کو تبدیل کرتے ہوئے ایک غزل ڈاکٹر سلیمان ڈار صاحب کی جو گلزار صاحب نے کمپوز کی ہے،
وہ گا کر یہاں آپ پیش کریں گے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب گلزار صاحب۔ سب تو پہلا جڑے دوروں دوروں ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب دی اس کتاب اندر آنا مانا دی رونمائی واسطے تشریف لے آئے نے، دوروں آئے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہنے ہیں اور سلام بھی عرض کرنے ہیں۔ اے جڑے ساڑھے علاقائی دوست بھی فرا تشریف لے آئے نے، انہوں نے بھی اسی بڑے شکر گزار ہیں، بڑی مہربانی اپنے قیمتی وقت چوں ٹائم کٹ کے تشریف لے آئے نے۔ کچھ دیر پہلے کچھ دن ڈاکٹر صاحب نے ایک غزل میں سنائی، میں بڑی پسند آئی۔ میں کہ ڈاکٹر صاحب میں تسی یہ غزل دے ہو میں انہوں کمپوز کراں، تو انہوں نے میں کمپوز کر کے غزل سنائی، ڈاکٹر صاحب نے بے حد پسند آئی، تے اے ڈاکٹر صاحب دی فرمائش تے غزل تاڑی خدمت پیش کر رہے ہیں، امید ہے۔ تجھ کو پانے کی تمنا تو مٹا دی میں نے دل سے، لیکن تیرے دیدار کی حسرت نہ گئی۔ طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں گے فاصلے، طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں گے فاصلے، اور دل میں خیمہ زن ہے، اور دل میں خیمہ زن ہے، درد و غم کے قافلے، طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں گے فاصلے۔ ہندوستان کی قبر سے آئی صدا، ملک ہندوستان کی قبر سے آئی صدا، مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں گے فاصلے۔
पत्थर रख लिया। दूर जाने के लिए जब दिल पे पत्थर रख लिया, फिर भी रास्ते जो मिले तेरी गली से जा मिले। तय किया है जुम्बश लब से रहेंगे फासले। झिलमिलाए रात भर जुगनू तुम्हारी याद के, झिलमिलाए रात भर जुगनू तुम्हारी याद के। दर्द आंसू बन गए एक दूसरे से आ मिले। तय किया है जुम्बश लब से रहेंगे फासले। करामत कर गई तेरी निगाहे इल्तिफात, करामत कर गई तेरी निगाहे इल्तिफात। देखते ही देखते सब जाग पाए दिल सिले। तय किया है जुम्बश लब से रहेंगे फासले। खाकज़ारे इश्क जाना में कदम रखते नहीं। खाकज़ारे खाकज़ारे इश्क जाना में कदम रखते नहीं। हौसले बढ़ने लगे छिलने लगे जब आपले। तय किया है जुम्बश लब से रहेंगे फासले। किसको जाम में ना का जवाब। बज़्म में था होश किसको जाम में ना का जवाब। बज़्म में था होश किसको
نظر سے کیف و مستی کہ وہ پھیلے سلسلے طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں